ایک اور ہیرا، ایک اور نگیرہ آج کی بزم میں ہمارے پاس تشریف فرما ہے، اور حضور قبلہ محترمی و مکرمی جناب عزت مآب حاجی محمد شہزاد صاحب تشریف لاتے ہیں، پورا والا کی سرزمین سے ہمارے دلوں کی دھڑکن تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے حسنہ سے بھی مستفید فرمائیں۔ محبت سے کہہ دیں نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وسلم۔ پورے پاکستان سے طب کی خدمت کے لیے اور حصول علم طب کے لیے تشریف لانے والے ہمارے فاضل اطباء کرام، محترم اساتذہ کرام، تمام کو میں دل و جان سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام دوستوں کو جو یہاں تشریف لائے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جو طب کے لیے ایک زوال پذیر ہیرا چل رہا تھا کہ جس میں گلی میں نکلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ خراتیہ جو ہے محلے میں وہ بھی حکیم ہے۔ ہم تندورچی کے پاس روٹیاں لینے جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ حکیم صاحب ہیں، یہ مطلب یہ یرکان کی بوتل دیتے ہیں۔ ہم بازار میں کسی کاسمیٹکس کی دکان پہ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی طبیب ہے، یہ چہرے کے امراض کے لیے ادویات بھی دیتے ہیں اور مرہم بھی بدلتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں آپ بڑی مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ کو علمی ایکٹیویٹی کے لیے پلیٹ فارم دیا گیا اور آپ کا یہاں سفر کر کے آنا، یہاں ٹھہرنا 3 دن کے لیے، بچوں کو، کاروبار کو، گھر کو چھوڑ کے یہاں تشریف لانا بڑا قابل سر تحسین ہے۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے فن کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ بڑے مخلص لوگ ہیں۔ آپ کے اخلاص کو خراج تحسین بھی ہے اور سلام بھی ہے، کیونکہ بغیر ضرورت کے، بغیر اخلاص کے آپ اتنا بڑا سفر کر کے نہیں آتے، اور سب سے بڑھ کے خراج تحسین بھی ہے۔ اور تمام دوستوں کی طرف سے سیلیوٹ ہے اس سید کو جو ہمارے محترم ڈاکٹر سید رضوان شاہ گیلانی، جنہوں نے اس سارے معاملے کو فروغ دیا۔ یہ آپ یقین جانیے، میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں کہ جس طرح ہمارے میرے پیارے بابا جی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میری جان ہے حاجی نعیم قاسمی صاحب، جس طرح انہوں نے فخر سے بتایا ہے نا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے کمبھ کا میلہ دیکھا ہوا۔ ہم یہاں موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، اللہ آپ سب کو زندگی دے طویل سے تندرستی والی۔ ہمارے بچے یہ بات کیا کریں گے کہ ہم اس میلے میں جاتے ہیں جو سید رضوان شاہ گیلانی نے سنایا۔ یہ میرا بہت ہے، میرا نظام ہے۔ جتنی بڑی کاوش اور جتنا بڑا اخلاص لے کے شاہ صاحب نکلے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ یار شاہ صاحب نے کمائی کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ یہ آپ نے ورک شاپ اس لیے سجائی ہوئی ہے کہ جہاں لوگ آئیں مطلب آدھے بنے ہوئے نسخے سنے اور اساتذہ کے شاگرد ہونے کے لیے یہاں آ کے بیٹھ جائیں، یعنی آپ نامکمل نسخے اطباء کو سنائیں اور وہ اساتذہ کی طرف مائل ہو۔ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے بھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ پھر یہ وہ شخص ہیں، میں دیکھتا ہوں بڑی خاموشی سے، میرا بہت زیادہ انٹریکشن نہیں رہتا ہے ان کے ساتھ، میں دور سے بیٹھ کے ان کی زیارت کرتا رہتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اساتذہ میں آپس میں کوئی وہ مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
اس ساری کیفیات میں شاہ صاحب ایک برج کی طرح موجود رہتے ہیں کہ اس محفل کو، اس گلستان کو، اس گلدستے کو بکھرنے نہیں دیتے۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کا آپس میں جو فن والے لوگ ہیں کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو وہ اساتذہ کی نزاکتوں میں کئی دفعہ شاہ صاحب کو برج کی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ان پہ پھر کوئی نہ کوئی ٹھنڈی جو اکسیر طرح کرنی پڑتی ہے ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے شاہ صاحب کا کہ یہ بڑی خوبصورت اور علم و فن سے بھرپور محفل سجا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو شخص ان کے پاس آتا ہے، عموماً آپ سن رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، پہلے بھی سنا ہوگا، آئندہ بھی سنیں گے کہ کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں جب پہلی بار اسٹیج پہ آیا جی میں ان سے گالی نہیں کرتی گا، اور بعد میں جب شاہ صاحب کی وساطت سے دوستوں کی محبتیں سمیٹنے کے بعد جب وہ استاد بھی بن جاتے ہیں، اسٹیج پہ آنے کا فن بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی اڑان جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات اساتذہ کی عزت اور طلبہ کا جو فن ہے جو وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس شخص کی مرہون منت ہے۔ اور یہ جو دوست ہمارے بزرگ نعیم قاسمی صاحب جیسے جو شاہ صاحب کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور سرپرستی بھی کرتے ہیں، یہ قابل تحسین لوگ ہیں۔ اور مستقبل میں یہ لوگ علم طب کے حوالے سے، علم سنیاس کے حوالے سے ان کا نام ہمارے مصروں میں لکھا جائے گا۔ جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، جو اساتذہ یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کو یاد کیا جائے گا۔ طلبہ سے میری گزارش ہے، جو میرے بھائی ہیں، میرے فیلوز ہیں، میں بھی طالب علم ہوں آپ کی طرح، یہ شاہ جی کے حکم کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں، زیادہ دیر عادت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی، میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں ہوں، میں طالب علم ہوں آپ کے ساتھ۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو اساتذہ آتے ہیں کوئی مکمل ترکیب بتائے، کسی کی ترکیب آپ کو نامکمل لگے، میری ریکویسٹ ہے آپ ان کے بارے میں منفی آراء قائم نہ کریں۔ اگر کسی استاد کی ترکیب آپ کو بظاہر نامکمل لگ رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ کوئی موم بنا کے لے آئے اور انہوں نے وہ طرح کی ہے، کشتہ بٹھا دیا ہے، پارا بٹھا دیا ہے، کشتہ کر دیا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اس کو برا نہ جانے۔ دیکھیں ایک شخص نے اگر طب کی زندگی، طب کی جو ان کی علمی زندگی ہے، جو علمی میدان ہے، اس میں اگر انہوں نے 20 سال محنت کی ہے، اگر کسی شخص کا یہ دل کرتا ہے کہ یار میں یہ جو ایک جز ہے اس کو میں منہا رکھتا ہوں، اس کو میں مخفی رکھتا ہوں، جس کو ضرورت ہے، جو اپنی اس نسخے کے حوالے سے ایلیجیبلٹی ثابت کرتا ہے، جو اس پہ اپنا استحقاق ثابت کرتا ہے، وہ میرے پاس چل کے آئے، میں اس کو یہ بھی بتا دوں وہ سر جی پھر بھی غریبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اساتذہ نامکمل نسخے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے شاہ صاحب ان کو یہاں لے آتے ہیں، آپ کا اور ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے، تعارف ہو جاتا ہے، تو ذرا یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے 20-20, 25-25 سال مختلف شہروں، مختلف صوبوں، مختلف ملکوں میں دھکے کھائے، 4 ممالک ان پاؤں پہ پیدل پھرے ہیں۔ مطلب اپنے شوق کے لیے بندہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، آپ کو وہ سارا شوق ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ مل رہا ہے، شاہ صاحب جیسے لوگوں کی وساطت سے، صبر سے، تحمل سے اور نیک نیتی سے کام لیں، اساتذہ کا ادب کریں، اساتذہ سے مثبت رویے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ بڑی جلدی کسی کو ایسے اٹھا بھی نہیں دینا چاہیے اور بڑی جلدی بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال اللہ کو پسند ہے۔ آپ اساتذہ کو عزت دیں اور ان سے محبت کا رشتہ قائم کریں۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بدگمانی سے بچیں، صبر سے کام لیں، کچھ وقت گزاریں اپنے اساتذہ کے ساتھ، پھر رائے قائم کیا کریں۔ یہ تو تھی اس میلے کے حوالے سے میری گفتگو
کہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں. ان میلوں میں آتے رہیں، شاہ صاحب کا ساتھ دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے 2 4 5 سال میں آپ بڑا کچھ سیکھ جائیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریگستانوں میں جا کے اساتذہ کے گھر کا راشن بھی پورا کیا ہے، ان کے گھروں کے بچے بھی اسکولوں میں چھوڑے ہیں، ان کی جوتیاں بھی صاف کی ہیں، اور رات عشاء کے بعد ریگستان میں 7 فٹ کے گڑھے بھی مارے، پھر جا کے یہ لوگ ملتے ہیں. آپ کو یہاں بڑی عزت سے بٹھا کے آپ کو یہاں کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، آپ کو ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، آپ پہ پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں اور علم کے پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں. اس میں آپ صرف بدگمانی اور اس طرح کے معاملات سے بچتے ہوئے شاہ صاحب جس طرح آپ کو چلانا چاہ رہے ہیں چلتے جائیں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور آپ کو بہت کچھ ملے گا. پچھلی دفعہ میں نے نسخہ بیان کیا تھا شگرف سفید کا. شگرف سفید پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس کو بیان نہیں کروں گا. میں اس نسخے میں ایک ایڈیشن کر رہا ہوں. نسخہ وہی ہے، اسی طرح قلبی چوڑا صدف ہوگا. اس میں آپ اسی دانوں میں شگرف کی جگہ پہ ورقیہ بھی ایک دفعہ رکھ کے دیکھیے گا، اور ورقیہ کا اس کو بنانے کا عمل بھی سیم ہے. ورقیہ بھی اللہ کے فضل سے سفید نکلے گی. صابری صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ بھی دوستوں کو بہت محبت بانٹتے ہیں. ورقیہ سفید ہوگی گریش کلر کی، اور وہ ورقیہ سینے کے تمام امراض پہ بہترین کام کرتی ہے. اس ورقیہ کو بھی اس میں بنائیں. اور جو شگرف میں گزشتہ بار بیان کر کے گیا ہوں جو سفید ہوا ہے، متعدد دوستوں نے شگرف سفید کیا ہے، اور اسی وساطت سے بڑے بڑے اچھے دوست مجھے ملے ہیں اور انہوں نے بڑی محبتیں دی ہیں کہ جی آپ نے ایک سادہ سا نسخہ بیان کیا تھا، یقین تو نہیں تھا کہ صدف اور شورے میں شگرف سفید ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ وہ ہوئی ہے. تو اسی ترکیب میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. آپ پچھلی دفعہ جو شگرف بنائی تھی وہ مسکن تھی، اب جو شگرف بنے گی وہ بھی سفید ہوگی لیکن وہ محرک ہوگی. اس میں آپ شورے کے ساتھ صدف کی بجائے سمبل فار دالوں میں شامل کر دیں. سمبل فار شامل کر دیں، آپ کی شگرف سفید ہوگی لیکن محرک ہوگی انشاءاللہ. یہ کسی دوست نے امانت دی ہے، غلط بیانی نہیں ہے. جو میں نے کیا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے. یہ کسی دوست نے مجھے بتایا ہے تازہ کہ آپ اس کو اس طرح بھی دوستوں کو کروا دیں، اس میں جو شگرف بنے گی وہ بہترین محرک ہوگی. میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اس سیشن میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں زیادہ ٹائم نہیں میں لوں گا کیونکہ میں طالب علم ہوں، اساتذہ موجود ہیں کیمیا کے بھی، کیمیا کے بھی، سیمیا کے بھی. وہ اپنے جو سارے فنون ہیں ان سے آپ کو مستفید کریں گے. ایک تو ہم سرمے سے، میں نے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جو سیشن چلتا ہے اس میں بھی گزارش کی تھی کہ ہم جو ہماری معدنیات میں دھاتیں موجود ہیں، دھاتوں میں معدنیات موجود ہیں، اور یہ سارا کچھ حضرت انسان میں موجود ہے. نباتات بھی اس کے اندر موجود ہیں. ہم اللہ کی قدرت میں سے اس طرح کی چیزیں ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، اساتذہ سے سیکھنی چاہیے. اس سیشن میں ہم سرمے سے سکہ جو ہے وہ حاصل کریں گے. یہ عمل یہاں عملی طور پہ آپ کو کروایا جائے گا کہ 1 کلو سرمے سے ہم تقریباً 150 گرام کے قریب، 200 گرام کے قریب سکہ حاصل کریں. جو ہم آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں اس کو مدبر کر کے اس میں سے ہم سکہ حاصل کریں گے، اور اس سکے سے ایک خوراکی اکسیر بنانی بتاؤں گا انشاءاللہ، جس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوگا. اس سارے نسخے میں کیمیکل والے نسخے جو ہیں وہ چونکہ اور فن ہے، جو سنیاس کا فن ہے، جو کیمیا کا فن ہے، وہاں یہ کیمیکلز کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور وہ بھی قابل تعریف نسخے ہیں. ان کی ایک اپنی ترکیب ہے، ان کے اپنے گھر ہیں. چونکہ ہمارے نسخوں کا گھر صرف معدہ ہے، انسانی جسم ہے، تو وہاں پہ
جو بہت سادہ اور جیسے میرے بھائی جو ہیں نہیں محتر بڑے خوبصورت انسان ہیں اور بڑے سخی آدمی، انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ پنسار کی دکان سے ملنے والی اشیاء سے ہم چیزیں بنائیں گے۔ ایک ہم نے شنگرف قائم کرنی ہے، اس کو سٹوو پہ رکھ کے 100 گرام شنگرف رکھیں گے اور نیچے سے سٹوو تیز کر دیں گے، اوپر سے بھی اس کو آگ لگا دیں گے، یعنی اوپر نیچے سے آگ لگ جائے گی، 15-20 منٹ میں وہ شنگرف آپ کی قائم ہوگی۔ جو اوپر نیچے سے آگ میں پڑ جائے گی وہ بعد میں بھی پڑ جائے گی۔ ایک آپ کو ترکیب بتاؤں گا جس میں بازاری شنگرف آپ لیں گے اور اس کو شنگرف رومی بنائیں گے، چونکہ اب شنگرف رومی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ شنگرف رومی کا اور جو ہماری چائنا والی شنگرف ہے اس کا فرق ہے صرف پارے کی کمی ہے، اس میں پارا پورا نہیں ہوتا چائنا والی شنگرف میں۔ تو ہم بازاری شنگرف لے کے اس میں پارا شامل کرنے کی ترکیب آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ اس میں اپنا پارا شامل کریں، 2 گرام کر لیں، 3 گرام کر لیں، 6 گرام تک آپ 1 تولہ شنگرف میں پارا شامل کرنا سیکھیں گے، اور اس میں بھی کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوگا، بس ایک معمولی سا عمل ہے 2 گھنٹے کا، وہ پارا اس کے اندر شامل ہو کے شنگرف دوبارہ جم جائے۔ وہ شنگرف آپ اپنے نسخوں میں استعمال کریں، پھر اس کا رزلٹ لیں، اور صابری صاحب جب اس شنگرف سے آپ کو دیسی سردینہ پھر بنا کے دیں گے تو پھر اس کے رضالے اور ہوں۔ تو یہ شنگرف بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی۔ پھر ایک چاندی کشتہ کرنے کا نسخہ ہے، آدھا کلو اوپروں میں چاندی کشتہ کریں گے۔ یہ سارے عوامل انشاءاللہ یہ 3-4 جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ کل ہم جو ہے اگر شاہ صاحب اجازت دیں گے تو کل نہیں تو پرسوں جیسے سہولت ہوگی یہ نسخے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اگلی ورکشاپ جہاں بھی ہو، یہ خدا نہ خواستہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، یہ ایک موٹیویشنل جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے شاہ صاحب کی محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگلی ورکشاپ میں اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کو ایک ایسا پارا انشاءاللہ بازار کی پنسار کی 300 روپے کی ادویات، اور ان میں ہم 1 پاؤ پارا کشتہ کریں گے، اور وہ پارا میں پیک یہاں کروا دوں گا آپ کو، تو لے جا کے اس کو بھٹے کی آگ میں رکھ دینا ہے، جب دل کرے نکال دیجیے۔ مطلب اس سے 2 کلو 10 کلو 20 کلو 50 کلو 100 کلو کی آگ نہیں دینی، آپ نے مٹکی اٹھا کے لے جانی ہے اور بھٹے میں رکھا نہیں ہے، اور سرخ رنگ کا عاشقوں کے خون جیسا کشتہ پارے کا انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور 2 ادویات ہوں گی، 2 ادویات جو پنسار سے لینی ہے 300 روپے۔ یہ میں نسخہ اپنے بابا جی میرے جو محسن ہیں، میرے یار ہیں، میرے دیودار ہیں، ان کی نظر کر رہا ہوں کہ آئندہ جو ورکشاپ ہوگی جہاں بھی ہو، اگر زندگی نے وفا کی تو اس ورکشاپ میں نسخہ پیش کروں گا جو دوزخ کی آگ میں گزرا ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے، شاد آباد رہے، خدا۔ نعرہ تکبیر،